السلام علیکم ناظرین۔ تحریک انصاف میں اب تک اکبر ایس بابر ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے عمران خان کو ان کے ایمانداری کو ان کے سیاسی کنڈکٹ کو چیلنج کیا اور اس کے ٹھوس ثبوت فراہم کرتے چلے گئے۔ اب ایک نئی شخصیت سامنے آئی ہے، وہ ہیں احمد جواد صاحب۔ احمد جواد پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات رہے ہیں۔ ان کا عمران خان سے ذاتی تعلق کیا ہے اور انہوں نے تنظیم کے لیے کیا قربانیاں دیں، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ ہمارا یہ موضوع یہ ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف اور اس کے بانی رہنما عمران خان کے ایک اور پہلو کو بے نقاب کیا ہے، قوم کے سامنے لائے ہیں۔ اور وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو ایک ایسے شخصیت کا سامنے آنا ہے جو کسی آئین، قانون، کسی روایت، کسٹم اس پہ یقین نہیں رکھتی اور صرف اپنی خواہش اور اپنی انا پہ یقین رکھتی ہے۔ اور اس کا ثبوت گزشتہ روز اس وقت ملا جب احمد جواد صاحب کو تحریک انصاف سے خارج کر دیا گیا۔ احمد جواد نے جب عمران خان پر الزامات لگائے اور بتایا کہ اس پارٹی کے رہنما حکومت میں آنے کے بعد بلینئر بن گئے ہیں، تو انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ اس کا جواب انہوں نے دیا۔ شو کاز نوٹس بھی پبلک میں ہے اور ان کا جواب بھی پبلک میں ہے، جس میں انہوں نے ایک ایک کر کے ہر الزام کا جواب دیا ہے۔ معاف کیجیے گا، ان کے اس جواب کے بعد ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا عمران خان یا کوئی بھی پارٹی ہیڈ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، کیا صرف اتنی کارروائی کے بعد کسی شخص کو کہ اپنی سیاسی جماعت سے نکالنے کا اہل ہے، اس کا اختیار رکھتا ہے؟ ناظرین، آج کا موضوع یہی ہے۔ اب دو اس سلسلے میں باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، وہ کیا کہتا ہے کسی شخص کو کسی سیاسی جماعت سے نکالنے کے بارے میں۔ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی سیاسی کارکن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے مفاد کے خلاف جا رہا ہے اور اس کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اسے کھڑے کھڑے اپنی خواہش کے تحت سیاسی جماعت سے نہیں نکال سکتے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو شو کاز نوٹس دینا ہے اور ان کو جواب دینا ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے کہ آپ نے ان کو نوٹس دیا اور انہوں نے جواب دے دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ابھی یہ کارروائی مکمل نہیں ہوئی۔ کسی کو آپ اتنے کارروائی کے بعد سیاسی جماعت سے نہیں نکال سکتے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کو ہیئرنگ کرنی ہے۔ اس پہ ہیئرنگ ہوگی، اس پہ جو الزامات ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، ان پہ فرد جرم، بالکل عدالت کا طریقہ کار ہے، فرد جرم عائد ہوگی اور وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اور اس کو ڈیفینڈ جب وہ کر چکیں گے تو اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔ اب اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے، ہیئرنگ کیسے ہوگی؟ کیا ہیئرنگ وہ شخص کرے گا جو کسی کو کسی پارٹی سے نکالنا چاہتا ہے، یا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے غیر جانبدار افراد پر، جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہو، جن پہ فریقین اعتماد کر سکیں، ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنے گی۔ وہ کمیٹی اس کی ہیئرنگ کرے گی اور وہ فیصلہ کرے گی۔ لیکن احمد جواد صاحب کو جو پاکستان تحریک انصاف سے خارج کیا گیا ہے، اس پوری جو پروسیس ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے، اور اس پہلو کا جو خیال نہیں رکھا گیا، ہم اس کی لیگل پوزیشن ایک مثال سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال ہے اکبر ایس بابر صاحب کی۔ اکبر ایس بابر صاحب نے جب فارن فنڈنگ کیس لے کر گئے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو اس موقع پر
تحریک انصاف کا جو پلی تھی وہ یہ تھی کہ اکبر ایس بابر تحریک انصاف کے رکن نہیں ہیں. اب اگر وہ یہ ثابت کر دیتے کہ یہ تحریک انصاف کے رکن نہیں ہے تو یہ کیس اسی وقت ختم ہو جاتا. لیکن اکبر ایس بابر نے اس چیز کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا جی میں تو پارٹی کا ممبر ہوں, مجھے کبھی کسی نے نکالا نہیں ہے, اور نکالنے کا ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس پہ عمل نہیں ہوا. تو یہ بات متنازع ہوئی, پھر یہ ہائی کورٹ میں گئی, پھر سنگل بینچ نے یہ فیصلہ کیا. اس سنگل بینچ کے خلاف ایک ڈبل بینچ پہ اپیل گئی, اور ان دونوں کورٹس میں یہ اپہیلڈ ہوا کہ اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں. تو لہٰذا آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں, اور اسی حیثیت سے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس ہے کیا, اور اس میں کیا گھپلے ہوئے ہیں, کیا مسائل ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے چیلنج کیا ہے. اور یہ اکبر ایس بابر ہی کا احسان ہے کہ اس کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا یہ قانون قوم کے سامنے آیا اور وہ اسٹیبلش ہو گیا. اب اسٹیبلش ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی عمران خان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اکبر ایس بابر کے بعد احمد جواد کو بھی نکالنے کا اعلان کر دیا, اور کوئی ضابطہ کمپلیٹ کیے بغیر. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو عبرتناک شکست ہوئی, تو اس کے بعد جو ری ایکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تمام جو تنظیمیں ہیں سسپینڈ کر دیں, معطل کر دیں. اور دوسرا کیا کیا, انہوں نے پارٹی کا کانسٹیٹیوشن اور آئین بھی معطل کر دیا. اب قانونی پوزیشن تو یہ ہے کہ جب کسی پارٹی کا آئین معطل ہو جائے, آئین کبھی معطل نہیں ہو سکتا پارٹی کا. اگر کسی پارٹی کا آئین معطل ہو جائے تو وہ پارٹی اپنا وجود نہیں رکھتی. تو عملی طور پر تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پارٹی تحریک انصاف کے رہنما اور قائد عمران خان کے فیصلے ہی کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے, یہ ایک نظریاتی بات ہے. لیکن عملی صورت یہ ہے کہ پارٹی موجود ہے. وہ جو موجود پارٹی ہے اس کے سربراہ نے اس کا آئین معطل کر دیا ہے. اگر کسی پارٹی کا آئین معطل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ قانون بھی معطل ہو گیا ہے اس کا. تو اگر قاعدہ قانون ہی نہیں ہے تو عمران خان نے کس اختیار کے تحت احمد جواد صاحب کو پاکستان تحریک انصاف سے خارج کیا ہے؟ عمران خان وہ شخصیت ہیں جب وہ پاکستان کی منتخب حکومتوں کے خلاف دھرنا دے کے آمریت کی راہ ہموار کر رہے تھے, جمہوریت کو ڈیلیئر کر رہے تھے, تو اس مرحلے پر وہ بڑے فخریہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے زیادہ, میں مغرب میں پلا بڑا ہوں, میں مغرب کا بیٹا ہوں, اور مجھ سے زیادہ کون جمہوریت کو جانتا ہے, میں ہوں جمہوریت کے چیمپئن. تو اس وقت وہ جمہوریت کے چیمپئن بن کے سامنے آئے. اور اب جب وہ اقتدار پر ان کو قبضہ مل گیا, انہیں اقتدار پر فائز کر دیا گیا, تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد وہ پارٹی کے اندر وہ جمہوریت نافذ کر رہے ہیں جو وہ جانتے ہیں. یہ تو راز کھل گیا کہ وہ اصل جمہوریت کو تو نہیں جانتے. وہ جس جمہوریت کو جاننے کا, جس مغربی جمہوریت کو جاننے کا دعویٰ کرتے تھے, وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہ وہ اس کو جانتے ہیں نہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں؟ وہ اپنی ذات پر, اپنی خواہش پر, اپنے پسند اور ناپسند پر ایمان رکھتے ہیں. اور اسی طرح پارٹی کے قاعدے قانون پہ بھی ایمان نہیں رکھتے. وہ جب چاہے پارٹی کے آئین کو معطل کر دیتے ہیں, جب چاہے وہ پارٹی کی تنظیم کو معطل کر دیتے ہیں, اور اسی معطل تنظیم اور معطل آئین کے دوران وہ لوگوں کو پارٹی سے خارج بھی کر سکتے ہیں. جب کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے کس قاعدے کے تحت احمد جواد کو نکالا. اگر کسی قاعدے کے تحت نہیں نکالا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پی سی او کے تحت احمد جواد کو نکالا. پی سی او کیا ہے؟ عبوری آئین. عبوری آئین کیا ہوتا ہے؟ یہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جاری کرتا ہے, اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا, وہ کوئی ضابطے نہیں ہوتے. اس کی خواہش, اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ آئین ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, پاکستان تحریک انصاف کے
سربراہ نے اپنی جماعت کے اندر پی سی او جاری کر دیا ہے، اور اس پی سی او کے تحت احمد جواد کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ ان کے بعد کس کو نکالا جائے گا یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے، لیکن اس وقت آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آ گیا ہے، اور وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وہ ہے جو کہا کرتا تھا کہ مجھ سے زیادہ جمہوریت کو کوئی نہیں جانتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔